مفتی صاحب رزق کا کوئی مجرب وظیفہ ارشاد فرما دیں. قرآن کریم میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. فرمایا تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں نہریں بھی دے گا، پانی بھی دے گا، بارش بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا. یہ سورۃ نوح پارہ نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع ہے. یہ رب کریم نے ہم فرمایا. تو آپ استغفر اللہ دن کی ترتیب کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ایک دن میں استغفار پڑھتے تھے. استغفر اللہ 70 مرتبہ. تو یہ 70 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، رزق بہترین ملے گا. مغرب سے عشاء کے درمیان مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ کا اہتمام کریں. آپ بھی پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں، گھر والے پڑھیں. 3 رکوع کی سورت واقعہ. گھڑی پہ دیکھ کے 3 منٹ لگتے ہوں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں سورت واقعہ. خلیفہ وقت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی انتظام کر دیں، ہم آپ کی تو بچیاں ہیں، کوئی انتظام کر دیں آپ کے لیے. کہا جی نہیں. کہ آپ کو رزق نہیں چاہیے؟ کہ جی چاہیے. تو آپ کے لیے اسلامی حکومت بند ہو پائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے نبی نے چیز کا حکم دیا اور میں وہ کروں اور میرا رزق نہ ہو؟ کہ وہ کیا؟ کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها، یہ سورت پڑھ لو، رزق آپ کے اوپر چھن چھن کے برسے گا. میں ایسے ایسے افراد کو جانتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، جنہوں نے مجھے کہا کہ حضرت ان دنوں میں نے سورت واقعہ چھوڑ دی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ رزق زیادہ ہو گیا. میں نے کہا خدا کے بندے، رزق کو تم صرف پیسہ سمجھتے ہو، رزق میں خوش قسمتی بھی ہے، رزق میں خوش نصیب اولاد بھی ہے، رزق میں برائیوں سے بچنا بھی ہے، تکلیفوں سے محفوظ بھی ہے، یہ بھی رزق ہے. اچھا پھر اسے شروع کر دی. تو یعنی میرا مطلب ہے کہ سورۃ الواقعہ ایسی چیز ہے تو یہ آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. اور استغفار 70 مرتبہ تو کم از کم ہونا چاہیے. مفتی صاحب رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی اذکار یا نماز کے بعد کی تسبیحات؟ تہجد کے نوافل آج کل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. سحری میں آپ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، یا کم از کم 2 ہی تو پڑھ لیں یار. اشراق تھوڑی مشکل ہے، صبح کے بعد سونا ہوتا ہے آج کل لوگوں نے، لیکن اشراق پڑھ لیا کریں. چاشت 2 رکعت نماز نفل ہے، 10 بجے کے لگ بھگ، 9:30 10 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ لیں. مغرب کے بعد اوابین ہے، 12 رکعت ہے، آپ 2 پڑھ لیں یار، کچھ تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ترتیب اپنی رکھیں نا. نوافل آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں ایک نفل کتنا ثواب ہے؟ فرض کے برابر. ایک فرض گویا آپ نے پڑھا ایک نفل پہ. تو اب 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو کتنے ہو گئے؟ 140 رکعت نماز نفل آپ کے بن جائیں گے. تو یہ تو آپ ترتیب رکھ لینا. تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. باقی رہ گیا رمضان تیزی سے گزر رہا ہے تو وہ ایسے ہی گزر جائے گا. بات ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم نے کتنا نہیں کیا یا کتنا کیا. آج تک نہیں کیا تو ابھی ہمت کر لیں، ابھی بھی تو وقت باقی ہے، اس کو شروع کر لیں. ہونا چاہیے یہ چیزیں. اور تسبیحات میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کی بات فرمائی ہے کہ 2 سے پناہ مانگیں گے اور 2 کی کثرت کریں گے. جن 2 سے پناہ مانگیں گے ان میں سے 1 سے پناہ مانگیں گے، ساری 1 سے پناہ مانگیں گے وہ جہنم ہے، اور 1 کا حصول مانگیں گے وہ جنت ہے. اور جن 2 چیزوں کی کثرت کریں گے وہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ. تو یہ تسبیحات آپ پڑھتے رہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں. صلاۃ التسبیح ہے وہ بھی پڑھیں. مفتی صاحب رمضان میں اگر عشاء کی نماز کسی کام کی وجہ سے رہ جائے کس وقت پڑھیں؟ سحری سے پہلے عشاء ہو سکتی ہے آپ کی. ٹھیک، بہتر ہے کہ آپ اس وقت پڑھ لیں، لیکن آپ سے مجبوری میں رہ گئی ہے سحری سے پہلے آپ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں.